اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، پھر جس وقت امرات عمران نے حضرت مریم کو جنا تو کہا کہ اے میرے پروردگار، میں نے اس کو لڑکی جنا ہے، واللہ اعلم بما وضعت، حالانکہ اللہ خوب جانتے ہیں کہ اس نے کیا جنا ہے، کیونکہ آنے والے حالات سے انسان واقف نہیں ہوتا، نتائج سے انسان واقف نہیں ہوتا، اس لیے بسا اوقات بڑی قیمتی چیز کو معمولی سمجھ لیتا ہے اور بسا اوقات بہت معمولی چیز کو بہت بڑی چیز سمجھ لیتا ہے۔ تو انہوں نے چونکہ بڑی حسرت سے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ ہمارے خاندان میں بیت المقدس کی خدمت کی سعادت باقی رہے، اس لیے اللہ مجھے لڑکا عطا فرما۔ اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لڑکی عطا کی تو پھر ان کو بڑی حسرت ہوئی کہ یہ تو بیت المقدس کے کسی کام نہیں آ سکے گی، لیکن ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ نہ صرف یہ کہ بیت المقدس بلکہ یہ تو پتہ نہیں کتنی بڑی خلقت اور انسانیت کی ہدایت کا سبب بنیں گے، اور نہ جانے کتنے اللہ کے گھروں کی آباد کاری کا سبب ان سے پیدا ہونے والی نسل بنے گی۔ تو اس کا چونکہ ان کو اندازہ نہیں تھا، اس لیے یہ کہا کہ یہ تو لڑکی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ عام اصول کے مطابق کہنا یہ چاہیے تھا کہ لڑکی لڑکے کی طرح نہیں ہوتی، تو یہاں کہا گیا ہے کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، اس لیے کہ لڑکے سے جو کام لیے جا سکتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ لڑکی نہیں کر سکتی، تو اس لیے یہاں پر کہنا یہ چاہیے تھا کہ لڑکی لڑکے کی طرح نہیں ہو سکتی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پلٹ کر اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگرچہ عام حالات میں تو یہی انسان سوچتا ہے کہ لڑکی اس کام نہیں آ سکتی جس کام لڑکا آتا ہے، لیکن یہ لڑکی وہ ہے کہ سارے لڑکے بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے فرمایا کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ یہ حضرت مریم کی خصوصیت تھی۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اور انہوں نے کہا والدہ نے کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں اس کو آپ کی حفاظت میں دیتی ہوں اور اس کی اولاد کو بھی شیطان مردود کے شر سے بچانے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آیت کی روشنی میں ارشاد ہے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو ٹھوکر مارتا ہے، چبکا لگاتا ہے، مختلف الفاظ ہیں، تو جس کی وجہ سے وہ بچہ پھر چیخنے لگتا ہے، رونے لگتا ہے۔ اگرچہ بچے کا رونا یہ اس کی صحت کی علامت ہے، لیکن اس کے اندر شیطان کا بھی کچھ نہ کچھ عمل دخل ہوگا۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا اور ہم نے مان لیا ہے، بہت ساری چیزوں کی حقیقتیں ہم پوری طرح سے سمجھ نہیں پاتے، لیکن آپ نے فرمایا کہ ابن آدم جو بھی پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو چبکا لگاتا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ بچہ رونے لگ جاتا ہے، سوائے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کے کہ ان کو شیطان چبکا نہیں لگا سکا، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ اور یہ اثر تھا اس دعا کا جو ان کی والدہ نے، حضرت مریم کی والدہ نے اللہ تعالیٰ سے کی تھی کہ اللہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو
شیطان مردود کے شر سے بچانے کے لیے آپ کی حفاظت میں دیتی ہوں۔ چنانچہ اس طرح کی دعا ہمیں کرتے رہنا چاہیے کہ ہم بھی شیطان کے شر سے بچیں اور ہماری نسلیں بھی شیطان کے شر سے بچیں۔ اور یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو حضرت مریم کو اور عیسیٰ کو شیطان نہیں چھو سکا، یقیناً یہ ان کی فضیلت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی فضیلت سے نوازا۔ لیکن ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ فضیلت علیحدہ چیز ہوتی ہے اور افضلیت علیحدہ چیز ہوتی ہے۔ فضیلت علیحدہ چیز ہوتی ہے اور افضلیت علیحدہ چیز ہوتی ہے۔ فضیلت کا معنی کہ اس کی ایک خوبی ہے، اس کے اندر ایک اچھا وصف ہے، اور افضلیت کا معنی ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے باقی سب سے بہتر ہونا، یہ علیحدہ چیز ہے۔ تو چنانچہ اس وجہ سے کہ شیطان ان کو نہیں چھو سکا، اور ان کے علاوہ باقی سب کے بارے میں فرمایا کہ شیطان ان کو چبکا لگاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت مریم باقی انبیاء کرام سے بھی خدا نخواستہ افضلیت اختیار کر گئی، ان سے مقام میں بڑی ہو گئیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ بلا شبہ عورتوں میں ان کا مقام سب سے اونچا ہے، اور لیکن انبیاء کرام کے مقابلہ میں ان کا مقام اتنا نہیں ہے جو انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، ہماری تاریخ کا حصہ ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے اور ان سے شیطان بھاگتا ہے۔ بلا شبہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن اس فضیلت کی وجہ سے کبھی بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا مقام بڑھ گیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت اپنی جگہ برقرار ہے، ان کو یہ فضیلت ملنے کے باوجود۔ فضیلت اور چیز ہوتی ہے، افضلیت اور چیز ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے بہت سارے باقی جو انبیاء کرام ہیں، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خصوصیت، کوئی نہ کوئی خوبی عطا فرمائی ہے، وہ ان کی فضیلت کی علامت ہے۔ ان ایک دو چار یا بہت ساری فضیلتوں کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت متاثر نہیں ہوتی۔ تو مجموعی اعتبار سے سب سے اونچا مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، پھر ان کے بعد درجہ بدرجہ انبیاء کرام، اور ان کے بعد پھر امتیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو آپ حضرات کے سامنے میں نے عرض کیا کہ ہر ایک کو شیطان ٹھوکر لگاتا ہے، لیکن ان دو کو وہ ایسا نہیں کر سکا۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بہت اچھی قبولیت عطا فرمائی۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی اچھی پرورش فرمائی، بڑا اچھا پروان چڑھایا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت کی۔ چنانچہ میں نے عرض کیا تھا کہ بیت المقدس کی خدمت پر 29 لوگ مامور تھے، ان میں سے ہر ایک نے یہ تمنا ظاہر کی کہ حضرت مریم کی کفالت میں کروں گا، اور ہر ایک اپنی اس ضد پر قائم تھے کہ یہ ہمارے امام کی، یہ ہمارے خطیب کی بیٹی ہیں، ان کی پرورش کی سعادت مجھے میسر آ جائے۔ تو ہر ایک اس کی کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ فیصلہ نہ ہو سکا۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک معیار قائم فرمایا کہ تم سارے اپنے اپنے قلم نہر کے اندر ڈالو۔ پاس میں سے نہر اردن کی گزرتی تھی، تو اس میں ڈالو، تو جس کا قلم مخالف جانب میں تیرنے لگے تو اس کو کفالت کا حق ملے گا۔ تو باقی سب کے پانی کی رو میں بہہ گئے، حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم مخالف جانب میں تیرنے لگا، تو اس لیے پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرما دی۔ اور میں نے خاندان کا ان کے کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ حضرت زکریا
یہ حضرت مریم کے خالو تھے، تو اس وجہ سے بھی ان کا حق زیادہ تھا۔ تو بہرحال آگے پھر کچھ باتوں کا اور بھی تذکرہ ہے، اور کافی آگے تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے خاندان کا تذکرہ چلا ہے، تو انشاءاللہ العزیز آتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے ساتھ لگاؤ عطا فرمائے۔